بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی حکایت کا عنوان ہے غالب فطرت یا تربیت۔ حکایت کا عنوان ہے غالب فطرت یا تربیت۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر قبضہ کر بیٹھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ اس گروہ نے گزرنے والوں اور تجارت کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا۔ ان کے قبضے نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر بھی ان پر قابو پانے سے قاصر۔ آخرکار ملک بھر کے باسیوں نے ان پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ڈھیل و مہلت نہ دی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ جب کسی درخت کی جڑ ابھی نئی ہو تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، اور جب اسے کچھ مدت بڑھنے دیا جائے تو پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشکل سے جان بچانے کو سر جوڑے۔ مشورہ کر کے ایک آدمی کو ان کی مخبری پر مقرر کر دیا، جس نے حالات کا مطالعہ کر کے مطلع کیا۔ چند تجربہ کار جنگجو اور جنگ آزمودہ مسلح لوگوں کو اس جگہ بھیجا، مگر وہ اپنی کمینگاہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ چور رات کے وقت کچھ مسافروں کا سامان لوٹ کر آئے۔ انہوں نے مال کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا اور اپنے ہتھیار اتار کر گہری نیند سو گئے۔ تو تجربہ کار افراد کے گروہ نے یک بارگی اپنی کمینگاہوں سے نکل کر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا، اور صبح بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سب کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اتفاقاً چور کے گروہ میں ایک نوجوان تھا جس کا آغاز جوانی تھا، اور ابھی اس کی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھیں۔ اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر ایک رحم دل وزیر نے بادشاہ سلامت کے تخت کو بوسہ دے کر اس کی جان بخشی کی درخواست کی، اور شاہی نوازشات اخلاق و کرم سے توقع کرتے ہوئے اس کا خون معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پر بادشاہ سلامت برہم ہو گئے۔ نیز بادشاہ سلامت نے فرمایا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کسی گیند چوٹی پر اخروٹ کو کھڑا کرنا۔ ایسے افراد کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کو معاف کر دینا گویا ایسا ہے جیسے سانپ کو مار دینا اور اس کے بچے کو حفاظت سے پالنا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کے
اس ارشاد کو سنا، چاروں ناچار اس کی رائے کی تعریف کی۔ دوبارہ عرض گزار ہوا کہ یہ برے گروہ کا فرد بھی بچہ ہے، اگر اسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو ان کی فطرت اختیار کر لے گا، سرکشی سے باز آ جائے گا۔ بادشاہ کے مصاحبوں کی ایک جماعت نے بھی اس کے اشارہ پر بادشاہ سلامت سے اس لڑکے کے لیے سفارش کی۔ ناچار بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں نے معاف کیا اگرچہ مناسب نہیں۔ لڑکے کی پرورش شاہی خزانہ سے ناز و نعمت سے ہونے لگی، اسے تعلیم و تربیت دینے والے افراد مقرر کر دیے گئے۔ سبھی افراد نے اس کی تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش کی، سبھی اسے پسند کرنے لگے، بلکہ ایک دن وزیر نے موقع پا کر اس کے اخلاق کا تذکرہ اور تعلیم و تربیت کے اثر کا ذکر بادشاہ سلامت سے کر اور یہ کہہ دیا کہ اس کی پرانی نادانی اور کج طبیعت دور ہو گئے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، آخر بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی صحبت میں پل کر بڑا ہو۔ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، درس حجات کیا ہے، اس کے یہ 9 پوائنٹ۔ نمبر 1، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ نمبر 2، حاسد پر 1000 احسان بھی کرو لیکن پھر بھی وہ دل سے تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ نمبر 3، حاسد ایسی آگ کا ایندھن ہوتا ہے جسے وہ خود اندر ہی اندر بھڑکاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، حاسد ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتا ہے۔ نمبر 5، حاسد دوسروں کی بدبختی کے لیے دعائیں کرتا ہے لیکن یہ اس کے اپنے لیے بدبختی کا باعث ہے۔ نمبر 6، کسی کے لیے بدخواہی کی دعا نہ کرو، یہ دعا الٹ کر تمہارے حال کو خراب کرتی ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نمبر 7، اللہ ہر کسی کو بلند نصیب عطا کرتا ہے، حسد سے یہ نعمت ضائع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 8، جو قسمت کی بلندی کا خواہش مند ہو وہ اس عادت کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ نمبر 9، آنکھ کے اندھے دل کے اندھے سے بہتر ہے۔ آپ بھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ان حکایات کو سننے کے بعد فیصلہ کریں اور حسد کی برائی سے بچیں۔ اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔